مزاحمت کی علامت اور جدوجہد کا استعارہ بن جانے والی مختارہ مئی کے ساتھ 22 جون 2002 کو کیا ہوا؟ کیا واقعی پنچایت کے حکم پر مختارہ مئی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی؟ اگر مختارہ مئی کے ساتھ زیادتی کی کہانی حقیقت پر مبنی تھی تو پھر ملزموں کو سزا کیوں نہ ہو سکی؟ ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے ملزم رہا کیوں ہوتے چلے گئے؟ کیا مقامی مسجد کے امام مولوی عبدالرزاق نے ذاتی دشمنی کا حساب کتاب چکانے کے لیے یہ آگ سلگائی، یا پھر میڈیا کی سنسنی خیزی نے ہوا دے کر اس آگ کو بھڑکایا جس میں کئی بے گناہ بھی جل گئے؟ وفاقی شرعی عدالت اور پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ناظم حسین صدیقی نے مختارہ مئی کیس کا از خود نوٹس لیا، مگر یہ معمہ حل کیوں نہ ہو سکا؟ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے اور حقیقت پانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی نئی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ مختارہ مئی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کا واقعہ 22 جون 2002 کو ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے علاقہ میر والا میں پیش آیا۔ اخبارات میں شائع ہونے والی ایک چھوٹی سی خبر دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیشنل نیوز بن گئی۔ ابتدائی طور پر ملنے والی اطلاعات کے مطابق مختارہ مئی کا بھائی عبدالشکور، جو اس وقت تقریباً 12 سال کا تھا، اس پر مصنوعی قبیلے کی ایک لڑکی سے ناجائز تعلقات کا الزام تھا، جس کی پاداش میں پنچایت نے حکم دیا کہ مختارہ مئی کو بطور انتقام مصنوعی قبیلے کے حوالے کیا جائے، اور پھر متاثرہ لڑکی کے بھائیوں نے دیگر افراد سے مل کر مختارہ مئی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ اس خبر سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول نے اس واقعہ کا نوٹس لے لیا تو پولیس والوں کی دوڑیں لگ گئیں اور مرکزی ملزم عبدالخالق سمیت 14 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، مگر جب یہ معاملہ تھانے کچہری میں پہنچا تو تہ در تہ لپٹی پہیلی سلجھنے لگی۔ تفتیش کے بعد حقیقت تو سامنے آ گئی، مگر ریٹنگ کی ڈگڈگی پر بندر کی طرح ناچنے والا میڈیا حقائق کو اس قدر مسخ کر چکا تھا کہ لوگوں نے حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار۔ مختارہ مئی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے ملزموں کے خلاف ڈیرہ غازی خان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمہ چلایا۔ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ مختارہ مئی سے زیادتی کرنے والے ملزموں کو کڑی سزا دی جائے۔ ٹرائل کورٹ نے 31 اگست 2002 کو مختارہ مئی ریپ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 14 میں سے 8 ملزموں کو تمام الزامات سے بری کر دیا، جبکہ 6 ملزموں کو سزا سنا دی۔ مرکزی ملزم عبدالخالق، اس کے بھائی اللہ دتہ، غلام فرید، محمد فیاض، رمضان پچار اور فیض المعروف فائزہ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مختارہ مئی اور ملزم پارٹی دونوں کی طرف سے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، مگر گورنر خالد مقبول نے ایک بار پھر انکوائری کا حکم دیا تو رہا ہونے والے ملزموں کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں شامل جسٹس ایم اے شاہد صدیقی اور جسٹس اعجاز چودھری نے ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے باریک بینی سے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد نہ صرف 8 افراد کی بریت کو درست قرار دے دیا، بلکہ سزائے موت پانے والے 6 میں سے 5 ملزموں کو بھی بری کر دیا، اور مرکزی ملزم عبدالخالق کی سزائے موت بھی عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ اس موقع پر فیڈرل شریعت کورٹ نے مداخلت کرتے ہوئے از خود نوٹس لے لیا۔ وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا گیا تو چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ناظم حسین صدیقی نے از خود نوٹس لے کر وفاقی شرعی عدالت کو سماعت سے روک دیا اور اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی، مگر اس بھاری پتھر کو اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچائے بغیر ہی ریٹائر ہو گئے۔
जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मुख्तार माई को अमेरिका जाने से रोक दिया गया और जब दौरा अमेरिका के मौका पर जनरल परवेज मुशर्रफ से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में फैशन बन गया है, अगर आपने पैसे बनाने हैं, कनाडा की शहरियत लेनी है तो रेप करवाएं। जनरल परवेज मुशर्रफ के इस बयान पर शदीद एहतजाज किया गया। इस दौरान पंजाब हुकूमत और मुख्तार माई दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मुख्तार माई के वकील इत्जाज अहसन के भरपूर दलाल के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस मियां शाकिरुल्लाह जान, जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस साकिब निसार पर मुश्तमिल था, उसने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए ये अपीलें खारिज कर दी। मुख्तार माई ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त भी दायर की जो जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने खारिज कर दी। सवाल ये है कि क्या मुख्तार माई से जिनसी ज्यादती की कहानी महज अफसाना थी या फिर हमारे नाकिस अदालती निज़ाम के बायस मुल्जिम सजाओं से बच निकले। बिलअमूम ट्रायल कोर्ट दबाव में आकर फैसला सुना देती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान केस के मेरिट डिस्कस नहीं होते, मगर हाई कोर्ट की सतह पर फैसले का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया जाता है और यही वो मरहला है जहां झूठ को सच से अलहदा किया जा सकता है। मुख्तार माई केस की समाअत के दौरान भी लाहौर हाई कोर्ट में निहायत चश्मकुशा इंकशाफात हुए। सबसे पहले तो पंचायत के हुक्म पर रेप की कहानी झूठ और मनगढ़ंत साबित हुई। लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने वाले हकायक से मालूम हुआ कि पंचायत ने मुख्तार माई की शादी मस्तोई कबीले के अब्दुल खालिक जबकि उसकी बहन की शादी मुख्तार माई के भाई अब्दुल शकूर से करवाने की तजवीज़ दी। मुख्तार माई तलाक याफ्ता थी, इसलिए अब्दुल खालिक ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी और मुतालबा किया कि मुख्तार माई को उनके हवाले किया जाए ताकि वो अपनी बहन से नाजायज़ ताल्लुकात का हिसाब किताब बराबर कर सके। पंचायत ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी और यूं ये मामला हल ना हो सका। यहाँ 2 तरह के मौक़िफ़ सामने आते हैं। एक तो ये कि मुख्तार माई को शरई निकाह के बाद अब्दुल खालिक के हवाले कर दिया गया और जब उसने मुआहदे के मुताबिक अपनी बहन का शरई निकाह मुख्तार माई के भाई अब्दुल शकूर के साथ करवाने से इनकार कर दिया तो लोगों के उकसाने पर रेप की कहानी सामने आई। मगर इस्तगासा का मौक़िफ़ यह है कि अब्दुल खालिक और उसके साथियों ने मुख्तार माई से कहा कि वो खुद आकर उनसे माफ़ी मांगे। मुख्तार माई का अंकल साबिर हुसैन उसे लेकर अब्दुल खालिक के घर गया तो मुल्जिम मुख्तार माई को पकड़कर घसीटते हुए अपने घर ले गए और कमरे में बारी बारी उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। लेकिन सवाल ये है कि जब मुल्ज़िमान अपने इरादे ज़ाहिर कर चुके थे तो मुख्तार माई का अंकल उसे लेकर उनके पास क्यों गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इस्तगासा की बेरब्त और मुतज़ाद कहानी पर बेशुमार सवालात उठाए, मगर उनमें से चंद सवालात इंतहाई अहम हैं। मिसाल के तौर पर यह सवाल उठाया गया कि इज्तिमाई ज़्यादती का तयन करने के लिए DNA क्यों ना किया गया, मुख्तार माई के कपड़े फॉरेंसिक लेबॉरेटरी क्यों ना भेजे गए। मुल्जिम अल्लाह दित्ता जो अपने घर में बीवी, बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रिहाइश पजीर था, वो सब की मौजूदगी में मुख्तार माई के साथ रेप कैसे कर सकता है। इस्तगासा के बकौल सब मुल्जिम एक ही कमरे में मौजूद थे जिनमें 2 सगे भाई अब्दुल खालिक और अल्लाह दित्ता भी शामिल हैं। दोनों भाई एक साथ मिलकर रेप कैसे कर सकते हैं। फॉरेंसिक शवाहिद ना होने का सवाल उठाया गया तो मुख्तार माई ने कहा कि उसने घर वापस आते ही वो कपड़े धो लिए थे जो ज़्यादती के वक्त पहने हुए थे। अदालत ने यह नुक्ता भी नोट किया कि मुख्तार माई के बकौल वो 10 दिन तक नहीं नहाई तो फिर वो कपड़े जो फटे हुए थे उन्हें धोने में इस कदर जल्दी क्यों की गई। मेडिकल रिपोर्ट में ये तो साबित हुआ कि मुख्तार माई से जिनसी ताल्लुक कायम हुआ, मगर ये तयन ना हो सका कि आया ये सब मर्जी से हुआ है या ज़बरदस्ती। इसी तरह इस बात का भी कोई सबूत ना मिल सका कि मुख्तार माई के साथ एक से ज़्यादा अफराद जिनसी ताल्लुक कायम किया, फिर एक शख्स ने ही ज़्यादती की है।
میڈیا نے مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے یہ کہانی گھڑی تھی کہ گاؤں کے غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی مختارہ مائی کو بااثر مستوئی قبیلے کے افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، مگر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے معلوم ہوا کہ مالی حیثیت اور زمین کے اعتبار سے مختارہ مائی کا خاندان مستوئی قبیلے سے کہیں زیادہ صاحب حیثیت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک مولوی اس فساد کی جڑ ہے اور اس نے اپنا حساب کتاب پورا کرنے کے لیے اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ مقامی مسجد کا امام مولوی عبدالرزاق، جسے مختارہ مائی کے بھائی عبدالشکور کا معاملہ نمٹانے کے لیے قائم کی گئی پنچایت میں مختارہ مائی کے خاندان کی طرف سے ثالث مقرر کیا گیا تھا، اس کی مستوئی قبیلے کے عبدالخالق اس کے بھائی اور باپ سے دشمنی تھی۔ جب عبدالخالق نے اپنی بہن کی شادی عبدالشکور کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تو مولوی عبدالرزاق نے انہیں مستوئی قبیلے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اکسایا۔ مختارہ مائی کا باپ غلام فرید کارروائی کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو مولوی عبدالرزاق نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اعلان کر دیا کہ مختارہ مائی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، اور پھر مقامی صحافیوں کو بلا کر اس معاملے کی تفصیل بیان کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں سماعت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ مختارہ مائی کی طرف سے دی گئی درخواست بھی مولوی عبدالرزاق نے لکھی ہے۔ مختارہ مائی جو ان پڑھ تھی، اسے معلوم نہ تھا کہ درخواست میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، اور اس نے اس درخواست پر مولوی صاحب کے کہنے پر انگوٹھا لگا دیا۔ مختارہ مائی کا باپ غلام فرید آخری وقت تک قانونی کارروائی کے حق میں نہ تھا۔ مختارہ مائی کیس کو عالمی شہرت ملی تو پولیس حکام نے دباؤ میں آ کر ایسے افراد کو بھی گرفتار کر لیا جن کا اس گاؤں میروالا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک ملزم فیاض جو رامپور کا رہنے والا تھا، اسے میروالا کا رہائشی ظاہر کر کے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جسٹس ایم اے شاہد صدیقی اور جسٹس اعجاز احمد چودھری پر مشتمل بینچ نے جب سزا یافتہ 6 ملزموں میں سے 5 کو باعزت بری کر دیا اور مرکزی ملزم عبدالخالق کی سزائے موت عمر قید میں بدل دی تو 41 صفحات پر مشتمل فیصلے میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ڈیرہ غازی خان کے جج کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی، کیونکہ ٹرائل کورٹ کے جج نے دباؤ میں آ کر 5 ملزموں کو سزائے موت سنا دی، حالانکہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت یا واقعاتی شہادت موجود نہ تھی۔ مختارہ مائی کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ تو جھوٹا نہیں تھا، مگر اپنے مذموم مقاصد کی خاطر جھوٹ کی آمیزش کرنے والوں نے اس کیس کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے مقامی مسجد کے امام مولوی عبدالرزاق نے اپنا حساب کتاب چکانے کے لیے یہ خبر اڑائی۔ اخبارات نے سرکولیشن بڑھانے کے لیے یہ چٹ پٹی خبر مرچ مسالہ لگا کر شائع کی۔ اعلیٰ حکام نے دباؤ ڈالا تو پولیس والوں نے کارروائی ڈالنے کے لیے بے گناہوں کو گرفتار کر کے مختارہ مائی کیس کے ساتھ زیادتی کی۔ غیر ملکی صحافی جنہوں نے اس معاملے کو ہر پہلو سے جانچنے کے بعد رپورٹ جاری کی، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ مختارہ مائی کیس میں مبالغہ آرائی کا عنصر نمایاں ہے۔ جرنلسٹ براؤن کورن کی کتاب انٹو دا مرر، جس کا پیش لفظ موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے لکھا ہے، اس میں حقائق اور شواہد کے ساتھ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مختارہ مائی کیس میں گرفتار کیے گئے 14 میں سے 13 افراد بے گناہ تھے، اور ساتھ ہی مصنفہ نے یہ چیلنج بھی دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تمام ریکارڈ دستیاب ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ حالات کے جبر نے دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھنے والی مختارہ مائی کو اچانک توجہ کا مرکز بنا دیا، اور وہ ان خواتین کے لیے مزاحمت کی علامت بن گئی جو جنسی زیادتی کے بعد آواز اٹھانے اور قانونی جنگ لڑنے کے بجائے شرمندگی سے بچنے کے لیے گھروں میں بیٹھ جاتی ہے۔ مختارہ مائی کو عالمی سطح پر بھی بے پناہ پذیرائی ملی، انہیں گلیمر میگزین کی طرف سے ویمن آف دا ایئر قرار دیا گیا اور بہت سے ایوارڈز بھی ان کے حصے میں آئے۔ مختارہ مائی نے مایوس ہو کر گھر بیٹھنے کے بجائے NGO بنائی، اپنے علاقے میروالا میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکول اور خواتین کے لیے دستکاری سینٹر بنائے، اور اس کے علاقے میں جہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اپنے انداز میں رہتی ہیں۔ مختارہ مائی نے
کو آتھر لنڈا سے مل کر اپنے حالات زندگی پر مبنی کتاب ان دا نیم آف آنر لکھی۔ 2009 میں مختارہ مائی کی کہانی میں ایک نیا مگر خوشگوار موڑ آیا۔ مختارہ مائی کی حفاظت کے لیے پولیس اسٹیشن جتوئی سے ہیڈ کانسٹیبل ناصر عباس گبول کی سربراہی میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ناصر عباس گبول مختارہ مائی کی حفاظت کرتے ہوئے دل دے بیٹھے اور مختارہ مائی کو شادی کی پیشکش کر دی۔ مختارہ مائی نے انکار کر دیا کیونکہ اب وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل ناصر عباس گبول جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے 5 بچے تھے، اس نے مختارہ مائی کے انکار پر پہلے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دی اور پھر خودکشی کرنے کی کوشش کی تو مختارہ مائی کے دل کا دروازہ کھل گیا۔ مختارہ مائی نے اس شرط پر ناصر عباس گبول سے شادی کی حامی بھری کہ وہ اپنا گھر اپنی پہلی بیوی کے نام کرے اور اسے ماہانہ جیب خرچ دینے کا وعدہ کرے۔ یوں مارچ 2009 میں مختارہ مائی اور ناصر عباس گبول رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ مختارہ مائی اور ناصر عباس گبول کے ہاں دسمبر 2011 میں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اب یہ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں اب بھی ہر سال کم از کم 3000 خواتین جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ معصوم بچیاں بھی جنسی درندوں سے محفوظ نہیں۔ ان میں سے ہر خاتون مختارہ مائی کی طرح عالمی شہرت اور توجہ حاصل نہیں کر پاتی اور نہ ہی اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سزا ہو پاتی ہے، بلکہ بہت سی لڑکیاں تو اب بھی رسوائی کے خوف سے خاموش ہو جاتی ہیں۔ مختارہ مائی کو انصاف فراہم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو مختار بنایا جائے اور یہ شعور پھیلایا جائے کہ شرمندگی کی حقدار وہ خواتین نہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بلکہ انہیں منہ چھپانا اور شرمانا چاہیے جو ہوس مٹانے کے لیے انسانیت کی سطح سے گر جاتے ہیں۔ جسٹس افتخار حسین چودھری جن کے خاندان کا آبائی تعلق فیصل آباد سے ہے، وہ سندھ کے کوٹے سے کیسے جج بن گئے؟ جسٹس افتخار چودھری نے چیف جسٹس بننے کے لیے کیا پاپڑ بیلے اور جنرل پرویز مشرف کو کیا گارنٹی دی گئی؟ یہ سب معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ یہ ویڈیو بنانے کے لیے جرنلسٹ براؤن کورن کی کتاب انٹو دا مرر مختارہ مائی کی کو آتھر لنڈا سے مل کر اپنے حالات زندگی پر لکھی گئی کتاب ان دا نیم آف آنر اور اس دور میں اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں اور تحقیقی مضامین سے استفادہ کیا گیا ہے۔